اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما قرآن پاک دا تیسرا سپارہ جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ پیغمبر جو ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض ایسے جن سے اللہ نے باتیں کی اور بعض کے مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں دی اور روح القدس سے مدد دی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پہلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم آپس میں جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ سودا ہوگا نہ دوستی سفارش کام آئے گی، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ وہ الہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کے لیے سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے آمنے سامنے ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اسے سب جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے، وہ اس کی معلومات میں سے کسی پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی آسمان اور زمین پر حاوی ہے، اور اس کی حفاظت اسے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے۔ دین میں زبردستی نہیں، ہدایت ظاہر گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص طاغوت سے اتفاق نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا دوست شیطان ہے، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سورج تو اللہ تو مشرق سے نکالتا، تم مغرب سے نکال لو۔ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح اس شخص کو جسے ایک گاؤں میں سے جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا گزر ہوا، تو اس نے کہا اس کے مرنے کو بعد کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، 100 سال تک مرا رہا، پھر اسے جگایا، پوچھا کہ تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، بالکل ٹھیک ہیں، سڑی بسی نہیں ہیں۔ اپنے گدھے کو دیکھو۔ غرض یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے ہیں، ان پر گوشت پوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھو تو بول اٹھا، میں یقین کرتا ہوں کہ میرا پروردگار ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں،
کہا یقین تو ہے اللہ، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل بھی اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا 4 جانور لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ غالب صاحب حکمت ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کو زمین میں بویا جائے، اسے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، وہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تکلیف دیتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں، تکلیف دینے سے ان کا صلہ اور ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور اگر قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات کے دینے کے بعد تکلیف دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دیا کرو، درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ مومنو، اپنے صدقات، خیرات، احسان جتانے سے، تکلیف دینے سے شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال و دولت خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، تھوڑی سی بارش ہو تو صاف کر دے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ نہ پائیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اگر اس پر مینہ برش ہو تو دگنا پھل لائے، اگر مینہ نہ بھی ہو تو خیر پھوہار ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجوروں انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو اس باغ پر آگ کا بھگولا آ گرے، وہ جل جائے۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو سمجھو۔ مومنو، جو پاک چیزیں عمدہ مال تم کماتے ہو، اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بری ناپاک چیزیں دینے کی کوشش نہ کرو۔ اگر وہ تمہیں دی جائیں تو تم نہ لو، بلکہ آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی بھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا وہ تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملے بے شک اسے بہت بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کر دیا کرو، نظر مانو اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور اگر تم خیرات ظاہر کرو یا دو تو بھی خیرات ظاہر کر دو تو وہ بھی اچھی ہے، اور اگر چھپ کر دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے۔ اسی طرح تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔ تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ
اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور مومنو تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اور تم تو جو کچھ خرچ کرو گے تو زیادہ اللہ کی خوشی حاصل کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے بھی دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، خرچ ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے شرماتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے امیر ہیں۔ تم اندازے سے ان کو صاف پہچان لیا کرو، وہ شرم کے مارے کسی سے منہ پھاڑ کر نہیں مانگتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار عالم کے پاس ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں سودا بیچنا بھی تو ویسے ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت آ جائے اور وہ سود سے باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا لے چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور اللہ سود کو بیڑا غرق کرتا ہے اور خیرات کو بابرکت کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم۔ مومنو اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے، اور اگر توبہ کر لو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ آپ کا نقصان نہ ان کا نقصان، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو اس وقت تک کہ جب وہ آسانی سے دے سکے، اگر بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم اس بات کو سمجھ سکو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں سے کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف کے ساتھ لکھے، نیز لکھنے والا جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے۔ مضمون بول کر لکھوائے، اور جو قرض لے رہا ہو اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں کچھ کم نہ لکھائے۔ اگر قرض لینے والا بے عقل یا بوڑھا ہو، مضمون لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنوں میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ
طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ طریقہ بہترین ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی اچھی باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن قبضہ رکھ کر قرض لے لو۔ اگر کوئی کسی کو امین صادق سمجھ کر دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت اچھے طریقے سے واپس کرے، اور اللہ جو اس کا پروردگار ہے اس سے ڈرے۔ شہادت کو مت چھپانا، اور جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح واقف ہے۔ جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دلوں میں بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تو اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کر دے، بخش دے، اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا قبول کیا ہے۔ پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو اچھے کام کرے گا اسے فائدہ ملے گا، جو برا کرے گا اسے نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے اس کی پوچھ گچھ نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار عالم، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا، ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم فرمانا۔ تو ہی ہمارا مالک اور مولا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم کافروں پر غالب فرما۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔